बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल अहम इजलास होने जा रहा है और उस इजलास से पहले दो बड़ी पेशरफ सामने आई हैं। एक तो एक और मेंबर जुडिशल कमीशन की जानिब से कल इजलास मुलतवी करने का कहा गया है, जबकि IMF की जानिब से बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर अदलिया की आज़ादी और हालिया जो कानून साजी है 26वीं यानी तरमीम और पीक एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उसके ऊपर सख्त सवालात उठाते हुए IMF ने अपना मिशन भेज दिया है इन चीज़ों की तहकीकात के लिए। और अब इसके बाद सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़िया निगार यही कह रहे हैं कि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है मसाइल पैदा हो गए हैं। पहले यूरोपियन यूनियन ने बात की, उसके बाद अमेरिका इसके ऊपर बात कर चुका है, दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, तमाम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स इसके ऊपर बात कर रही हैं। और अब IMF जहां से हमने कर्ज़ा लेना है उसकी जानिब से ये जो कहा गया है वो इंतहाई तशवीशनाक है और जो हुकूमती मंसूबा था वो तबाह होता नज़र आ रहा है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होने के नाते उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मुतालबा किया है वो अहम है और पहले 4 जजेस ख़त लिख चुके हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए जो जजेस की तैनाती से मुतल्लिक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 5 या 7 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने के हवाले से कहा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने ख़त लिखा है और तफसीली ख़त है 4 सफ़ात पर मुश्तमिल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने वजूहात दी हैं कि क्यों ये इजलास मुलतवी होना ज़रूरी है, क्यों आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये इजलास मुलतवी होना ज़रूरी है। 3 वजूहात मैं आपके सामने रखूँगा जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बयान की हैं। पहले मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह वो दोनों मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के उनकी जानिब से ये ख़त सामने आया है जिसमें अली ज़फ़र ने अभी तक भेजा है। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली ज़फ़र ने चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिखकर जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर अली ज़फ़र की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियोरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। ख़त में कहा गया है कि जजेस के ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियोरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियोरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मुअख्खर किया जाए। कमीशन ने अगर फिर भी इजलास करना ही है तो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ज़ेर गौर ना लाया जाए। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिखने में कहा गया है कि 26वीं यानी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल है। लाहौर हाई कोर्ट का एक जज जो 15वें नंबर पर था इस्लामाबाद तबादले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो चुका है और अगर इस तरीके से सीनियोरिटी बनानी है कि एक हाई कोर्ट में चूँकि वो 15वें नंबर पर है और वो किसी सूरत जज आप सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उसको किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करें, उसको एलिजिबल बनाएं और अगले हफ्ते आप उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएँ। चूँकि ये बातें भी सामने आ रही हैं कि आमिर फ़ारूक साहब रहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सरफराज डोगर साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो ये इसके ऊपर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि मेहरबानी करके पहले तो ये है कि जब तक सीनियोरिटी का मामला हल नहीं होता, जब तक ये मामला सब जुडिस है तो आप इस मामले को डिले में रखें। चूँकि अभी बाबर सत्तार साहब का भी इस हवाले से फ़ैसला सामने आया है, ख़त सामने आया है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर बहुत अर्जेंसी भी है कि आपने हर सूरत करना है तो फिर जो ट्रांसफ़र होने वाले जजेज़ हैं उनको आप फ़िलहाल मद्देनज़र न रखें और आप चूँकि जिस निज़ाम ने एक बंदा ट्रांसफ़र करवाया उसके बाद सीनियोरिटी लिस्ट बन जाती है, अगले दिन मुख्तलिफ़ कमेटियों की ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं। तो जब निज़ाम इस हद तक करना चाहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि उनके बगैर निज़ाम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहता। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जब तक ट्रांसफ़र होने वाले जजेस का मामला है आप उस हद तक फिर स्किप कर दें और बाकी आप कर लें, अगर बहुत ज़रूरी है फिर आप ऐसा कर लें। तो ये जो उनकी जानिब से ख़त लिखा गया है, आखिरी जो पैराग्राफ है उस ख़त का जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपनी इस्तदा की है वो अहम है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आखिर में कहा है कि वाई पोस्टपोन JCP मीटिंग ऑन February 10, 2025 कि क्यों मुलतवी होना चाहिए। द मीटिंग ऑफ JCP फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट टू बी हेल्ड ऑन द 10th February हैज़ अ डायरेक्ट नेक्सस विद द इशू एट हैंड। द रीज़न इज़ दैट द JCP मीटिंग जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीटिंग will lead to appointment of judges to Supreme Court, and the question that will arise it is who shall be eligible for appointment as Supreme Court judges।
کہ چونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ایلیجیبل ہے سپریم کورٹ کے جج کے لیے. یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لیے بلایا گیا ہے. اور دی ایگزسٹنگ سینئر موسٹ ججز آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ پرائر ٹو دا نیو روسٹر آر دی سینئر موسٹ ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ایز پر دی نیو روسٹر. کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے 5 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو اپوائنٹ کرنا ہے یا 2 کو اپوائنٹ کرنا ہے. 5 سینئر ججز کو آپ جو ہے وہ ایڈمٹ کریں گے, ان میں سے کسی ایک کو آپ کریں گے یا 2 کو کریں گے. کسی ہائی کورٹ سے 2 لیے جائیں گے, کسی سے 1 لیا جائے گا. تو مجھے بتائیں آپ پرانا جو روسٹر ہے اس کے مطابق تعیناتیاں کریں گے یا آپ نئے روسٹر کے تحت تعیناتیاں کریں گے؟ اب یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کس روسٹر کے تحت تعیناتیاں کریں گے, چونکہ ابھی تک یہ معاملہ حل ہونے والا ہے, ابھی یہ معاملہ ڈسکس ہونے والا ہے. Moreover, if the Chief Justice of Islamabad High Court is appointed as Judge of Supreme Court, the post of Chief Justice of Islamabad High Court would become vacant. The JCP would then have to appoint a new Chief Justice of the Islamabad High Court. The question of who is eligible for such appointment as Chief Justice of Islamabad High Court according to seniority will then because also very relevant. انہوں نے کہا کہ یہ چیز بہت اہم ہے. پہلے آپ کس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے؟ اگر آپ عامر فاروق کو لے جاتے ہیں تو پھر آپ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کس کو بنائیں گے؟ پھر وہ سوال اٹھے گا, اس کے اوپر پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی, اور جب تک ان سوالوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ نہیں کر سکتے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. These questions must be answered before decisive steps are taken. I therefore strongly urge that the meeting of JCP to be held on Monday 10th February 2025 be postponed until the matter of seniority of judges of Islamabad High Court is decided and resolved. جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو سینیورٹی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو کریں. Alternatively, if the commission must proceed with meeting, the commission must resolve not to consider any of the judges transferred to the Islamabad High Court eligible for appointment as the Chief Justice of Islamabad or Judge of the Supreme Court. پھر ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جو اگر آپ نے ہر صورت ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانا ہے تو پھر آپ دوسرا کام یہ کریں کہ جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں جج, نہ ان کو آپ سپریم کورٹ کے لیے ان کو اس میں رکھیں, لسٹ میں رکھیں, نہ ان کو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے رکھیں. یہ جناب والا سید علی ظفر کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے, آرٹیکل 175(2) کے تحت یہ ان کو جاری کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو. تو یہ معاملہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے اور کس طریقے سے معاملات آگے بڑھانے ہیں. وہیں پہ دوسری طرف IMF کی جانب سے جو عدلیہ کی آزادی, ججز کی تقرری, سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری, ٹرانسفر ہونے والے ججز کی تقرری, اس پر بھی IMF نے سٹینڈ لے لیا ہے. ججوں کی تقرری, عدلیہ کی آزادی, بینکنگ, منی لانڈرنگ, IMF مشن چھان بین میں مصروف ہے. پاکستان میں موجود IMF مشن کم از کم 19 حکومتی وزارتوں, محکموں, ریاستی اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا. یہ IMF کی رپورٹ ہے جو میڈیا نے, اور میں آپ کے سامنے ایکسپریس نیوز نے جو اس کے اوپر اعلامیہ جاری کیا ہے, IMF کا اعلامیہ جو جاری کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے ججز کی تقرری, عدلیہ کی سالمیت اور آزادی سمیت گورننس اور بدعنوانی کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشن پاکستان بھیجا ہے. حکومتی اور سفارتی ذرائع نے ایکسپریس ٹرائبون کو بتایا ہے کہ اپنی نوعیت کے اس پہلے تفصیلی جائزہ پر آئے اس مشن نے جمعرات کو اپنے کام کا آغاز کیا اور 14 فروری تک وہ اپنا کام مکمل کرے گا. پاکستان میں اپنے قیام کے دوران IMF کی ٹیم کم از کم 19 حکومتی وزارتوں, محکموں, ریاستی اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گی, جس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی شامل ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہے. مشن کا فوکس قانون کی حکمرانی, انسداد بدعنوانی, مالیاتی نگرانی, اس ریاست کے گورننس ڈھانچے میں گہری جڑی پکڑے ہوئے مخصوص مفادات کا خاتمہ اور منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنا ہے. ذرائع کے مطابق اس مشن کی منصوبہ بندی گزشتہ سال ستمبر میں کی گئی تھی, لیکن یہ ایک ایسے نازک وقت پر آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں نے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرریوں کے طریقہ کار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مشن اگلے ہفتے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرے گا اور ججز کی تقرری کے طریقہ کار پر بات کرے گا. یہ عدلیہ کی سالمیت اور آزادی کے بارے میں جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے بھی ملاقاتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے.
اب آپ ساری دنیا کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، IMF کا کیا کریں گے؟ IMF کے لوگ ملاقاتیں کریں گے۔ مشن اپنی تشخیص کو حتمی شکل دے گا اور اس کی رپورٹ جولائی 2025 تک شائع کر دی جائے گی۔ $7 بلین کے معاہدے کے تحت پاکستان گورننس کی مکمل رپورٹ شائع کرنے کا پابند ہے۔ گورننس میں پھر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ IMF قومی احتساب بیورو کے ساتھ مل کر انسداد بدعنوانی کی قومی حکمت عملی، بدعنوانی کی نوعیت اور سنگینی، انسداد بدعنوانی قانون کے نفاذ بشمول منی لانڈرنگ کی تحقیقات اور پروسیکیوشن پر تبادلہ خیال کرے گا۔ IMF نے کہا ہے کہ مشکل کاروباری ماحول، کمزور گورننس اور ریاست کا بڑا کردار سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون کی حکمرانی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزارت قانون و انصاف کے ساتھ ایک اہم اجلاس ہوگا۔ IMF مشن عدلیہ کی آزادی، جائیداد کے حقوق کے تحفظ اور معاہدے کے نفاذ کے ذریعے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی کسی بھی قانونی اصلاحات کی ضرورت کے بارے میں بھی جائزہ لے گا۔ مشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کرے گا، جس میں کچھ ملاقاتیں پہلے ہی ہو چکی ہیں، اور IMF کی نگرانی، تنظیم، وسائل کی فراہمی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو مشن ہے وہ پاکستان میں جو باقی گورننس کا نظام ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ IMF کہہ رہا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقاتیں کریں گے۔ کس لیے؟ ججز کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی، جو بات منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں، IMF کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ ایک طرف وکلا کی جانب سے کل شاہراہ دستور پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کراچی، بلوچستان، لاہور، اسلام آباد کے وکلا نے اعلان کیا، تو وکلا کتنی بڑی تعداد میں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو جو نئے ہیں آرگنائزر ہیں، چیف آرگنائزر ILF کے، انصاف لائرز فورم کے انتظار پجھوتا، ان کا بھی ایک بڑا ہوگا کہ وہ کتنے لوگوں کو وہاں جمع کرتے ہیں۔ اگر تو کل تگڑی قسم کی گیدرنگ ہوگی تو پھر تحریک کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب 7 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ، 4 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان، اور جن میں سے 2 ممبران جوڈیشل کمیشن، اور اب تیسرے جو اب یہ 2 ہیں نا، PTI والے ایک ہی رائے، دونوں کی ایک ہی رائے ہے نا، تو 4 ممبران جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملتوی کریں۔ اس کے بعد IMF کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے ہفتے، جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ملاقاتیں کریں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے اور ججز کی تقرری کے لیے، سپریم کورٹ سے بھی اور جوڈیشل کمیشن سے بھی۔ یہ صورتحال ہے اس وقت، اور اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو مؤخر کریں گے۔ فی الحال جو حالات ہیں اس کو مؤخر کرنا ہی بہتر ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں کہ نظام کتنی دیر تک مقابلہ کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے، اور دوسری طرف جو قوتیں ہیں وہ کیا اپنا ان کا کیا وہ متاثر کر پاتی ہیں نظام کو یا نہیں کر پاتی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔